اللہ 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 اللہ۔ کہ اگر بادشاہ کسی بھنگی کو بلا کر خود کوئی کام بتا دے تو اس بھنگی کے لیے یہ بڑی عزت کی بات ہوتی ہے کہ بادشاہ سلامت نے خود مجھے یہ کہا، ورنہ تو بادشاہوں کے حکم پہنچانے کے لیے افسران کی تعداد ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت اپنا یہ حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے امت کو پہنچا سکتے تھے، مگر اللہ رب العزت کا براہ راست خطاب فرما کر کہنا ہمارے لیے عزت افزائی۔ بھنگی کی تو پھر بھی حیثیت ہے بادشاہ کے سامنے، ہماری تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ حیثیت بھی نہیں ہے۔ ہم تو اس کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں۔ کہاں اس رب ذوالجلال کا مقام اور کہاں ہم فقیروں کی یہ بات کہ اللہ رب العزت نے ہمیں براہ راست خطاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تورات میں چند مرتبہ مخاطب فرمایا۔ اس بات پہ یہودی اتنے خوش تھے کہ کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے بڑے ہی محبوب بندے ہیں، کہ اس نے براہ راست ہم سے کلام فرمایا۔ یعنی یہ چیز ان کے لیے اتنا فخر کا باعث بن گئی، یہاں تک ان کو دھوکہ لگا کہ وہ کہتے تھے کہ اب ہم جو مرضی کرتے پھریں، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اب جہنم کی آگ ہمیں بس تھوڑی دیر عذاب دے گی، کاروائی کے ضابطے کی کاروائی۔ ہم اللہ تعالیٰ کے اتنے مقرب بندے ہیں، تو اگر ان کو ایک مرتبہ خطاب فرمانے سے انہوں نے اتنی عزت اپنی سمجھی، تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے 88 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ کے ساتھ ایمان والوں سے مخاطب فرمایا۔ تو یہ ہمارے لیے کتنی عزت افزائی کی بات ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اپنے شاگردوں سے کہ جب تم قرآن مجید کی تلاوت کے دوران یا ایھا الذین آمنوا کے لفظ پہ پہنچو تو ذرا سنبھل کے بیٹھ جاؤ کہ اب مالک الملک براہ راست تمہیں حکم دے رہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ایمان والوں کو۔ کیا حکم دیا؟ کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا۔ یہ حکم خدا بندی ہے، یہ رولنگ ہے اللہ تعالی کی طرف سے۔ ان کو ایک کام کا حکم عطا کیا جا رہا ہے۔ اگر اتنی بات ہی کر دی جاتی تو بات تو مکمل ہو جاتی کہ اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا، مگر انسان کمزور ہے۔ لوگ گھبرا جاتے کہ شاید اللہ رب العزت نے ناراض ہو کر ہمارے اوپر پابندیاں لگا دی۔ آج ایسا ہی ہوتا ہے نا،
حاکم ناراض ہوتا ہے تو وہ پابندیاں لگاتا ہے، دنیا کے ملک ناراض ہوتے ہیں تو وہ پابندیاں لگاتے ہیں، خاوند ناراض ہوتا ہے تو بیوی پہ پابندیاں لگا سکتا ہے، حتیٰ کہ تم باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی۔ تو یہ ایک انسان کا ذہن ہے کہ جہاں ناراض ہوگا وہاں پابندی۔ اب تم ملنے نہیں آ سکتے، تم مجھ سے بات نہیں کر سکتے، تم مجھ سے کلام نہیں کر سکتے، پابندیاں۔ تو اگر یہ پابندی لگا دی جاتی کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، تم دن میں کھا بھی نہیں سکتے، پی بھی نہیں سکتے، اپنی بیوی سے بھی نہیں ملا سکتے، تو ایمان والوں کو اس سے دکھ ہوتا، ذہن میں یہ خیال جاتا کہ شاید اللہ تعالی ہم سے کسی وجہ سے ناراض ہو۔ تو اللہ تعالی نے شفقت فرماتے ہوئے ان کو تسلی دے دی۔ تسلی کے الفاظ کیا؟ ارشاد فرما دیا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر بھی یہ فرض روزے عائد کر دیے گئے۔ اب جب بندہ یہ سنتا ہے نا جی کہ یہ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے اور یہ اس عبادت کی کنٹینیویشن ہے، تو دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ ناراض ہو کر یہ حکم نہیں دیا، بلکہ کسی فائدے کے سبب سے یہ حکم دیا ہے۔ تو اب دیکھیے حسن کلام کے ساتھ ہی تسلی کی بھی بات کر دی۔ ایک تو براہ راست محبت کا خطاب فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اور پھر کتب علیکم الصیام کے الفاظ سے حکم سنا دیا، مگر ساتھ ہی تسلی بھی دے دی کہ یہ تم سے پہلے والوں پر بھی فرض تھے، ہم نے تم پر بھی فرض کر دیے گئے۔ تو گویا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے جو انسانیت پہلے سے کرتی چلی آ رہی ہے۔ پہلے یہ عبادت اتنی کامل نہیں ہوتی تھی، اس امت کو کامل عبادت ملی۔ پہلی امتوں کے روزے بڑے سخت ہوتے تھے، نہ دن میں کھا سکتے تھے نہ رات میں کھا پاتے تھے۔ اس امت کو طلوع صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک حضرت داؤد علیہ السلام سال کے 6 مہینے روزہ رہتے تھے، ایک دن روزہ ایک دن افطار، ایک دن روزہ ایک دن افطار۔ ہمارے اوپر اگر یہ ہو جاتا تو ہمارے لیے تو مشکل بن جاتی۔ اس کو صوم داودی کہتے ہیں۔ عیسائیوں پر 2 مہینے کے روزے، یہودیوں پر 40 دن کے روزے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تو انہوں نے 40 دن روزے رکھے۔ اس امت کو 30 روزے، اور مزے کی بات کہ ان 30 روزوں کے بعد جو شوال کے 6 روزے ہیں وہ نفل سنت بنا دیے، تو 36 ہو گئے۔ اور فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے گا تو 10 گنا اجر ملے گا۔ تو 36 روزے رکھے تو 10 سے ضرب دو تو کتنے بن گئے؟ 360۔ گویا ان روزوں کے ذریعے اللہ نے امت محمدیہ کے مومنوں کو پورا سال روزہ دار رہنے کا ثواب عطا فرمایا۔ اس کو کہتے ہیں کہ محنت تھوڑی اجر زیادہ۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم یہود سے فرمایا کہ تمہاری مثال ان لوگوں کی ہے جو فجر سے لے کے ظہر تک محنت مزدوری کریں
اور ان کو اس کی مزدوری مل جائے، فرض کرو ایک کی رات ان کو اجر مل جائے۔ پھر قوم نصارہ کے بارے میں فرمایا کہ ان کی مثال ایسی کہ ظہر سے لے کے عصر تک محنت کریں، یہ تھوڑا وقت ہوتا ہے، اور ان کو بھی ایک کی رات ثواب مل جائے۔ اور فرمایا کہ اس امت کی مثال ایسی کہ عصر سے مغرب تک کا وقت تھوڑا ہوتا ہے، اتنی محنت کرو اور اس پر تمہیں 2 کی رات ثواب مل جائے۔ ایسا کیوں؟ کام تو سب نے کیا، مگر کسی کو اجر زیادہ۔ آپ نے فیکٹریوں میں دیکھا ہوگا، ایک مزدور اگر 8 گھنٹے کام کرتے ہیں نا تو اس کو تنخواہ ملتی ہے، لیکن 8 گھنٹے سے اوپر جب کام کرتے ہیں تو اس کو اوور ٹائم کرتے ہیں، پھر اس کو ڈبل پے مل جاتی ہے بڑی فیکٹریوں میں۔ اب وہ 1 گھنٹہ کام کرے گا مگر 2 گھنٹے کا اجر ملے گا۔ تو تاریخ انسانیت میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اوور ٹائم میں عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما دیا۔ تو ان کی عبادت کا وقفہ تھوڑا، مگر اس پر ملنے والا اجر بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی امتوں کو لمبی عمریں دی گئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 900 سال سے زیادہ عمر پائی، بعض لوگ قیامت کے دن 400 سال کی عبادت لے کے آئیں گے، 500 سال کی عبادت لائیں گے۔ ان کی عمریں لمبی ہوتی تھی، حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا کہ ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بچے بچپن لڑکپن میں فوت ہو جاتے ہیں، زندہ نہیں رہتے، تو کوئی مجھے دعا بتائیں۔ ان کا کتنی عمر میں؟ کہنے لگی کوئی 200 سال کا ہو کے مر جاتا ہے، کوئی 300 سال کا ہو کے مر جاتا ہے، تو میرے بچے تو پیچھے نہیں لگتے۔ تو انہوں نے کہا خدا کی بندی، ایک ایسا وقت آئے گا جبکہ انسانوں کی عمریں ہی 100 سال سے تھوڑی ہوں گی۔ وہ بڑی حیران ہو گئی اور حیران ہو کے پوچھنے لگی، اچھا اے اللہ کے نبی، اگر ان کی عمریں ہی 100 سال سے تھوڑی ہوں گی تو کیا وہ بیاہ شادی کریں گے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، وہ گھر بھی بنائیں گے، وہ بیاہ شادی بھی کریں گے۔ تو اس نے ٹھنڈی سانس لی۔ انہوں نے پوچھا کہ تم نے ٹھنڈی سانس کیوں لی؟ وہ کہنے لگی ٹھنڈی سانس اس لیے لی، اگر میں اس زمانے میں کبھی ہوتی نا جب عمریں ہی 100 سال سے تھوڑی ہوتی تو میں تو اتنا وقفہ ایک سجدے میں ہی گزار دیتی۔ تو اس امت کی عمریں چھوٹی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی عمریں بین 70 و 60، 60-70 کے درمیان۔ کیا مطلب اس کا؟ ایسا بھی ہوگا کہ بچہ پیدا ہوا اور فوت ہو گیا، اور ایسا بھی ہوگا کہ 100 سال سے اوپر جا کے فوت ہوگا، لیکن جب گراس ایوریج نکالیں گے نا، اوسط نکالیں گے، تو وہ 60-70 ہی بنے گی۔ اور آج کل تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، یہی 60-70 کی اوسط ہی چل رہی ہے۔ تو صحابہ کرام کو اس بات پہ بڑا افسوس ہوا کہ پہلی امتوں کے لوگ 5-5 سال کی عبادتیں لائیں گے اور ہماری تو عمریں ہی چھوٹی ہیں، تو ہم تو ان کے مقابلے میں بہت تھوڑی عبادت لے کے آئیں گے۔ تو ان کے غم کو دیکھ کے پھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما دی، جس میں فرمایا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات عطا فرمائی کہ جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے، وہ لیلۃ القدر ہے۔ تو اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بڑا رحمت کا معاملہ۔
حضرت علی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس امت کو عذاب دینا چاہتے نا، دیکھیں نا دفتروں میں جو عملہ کام کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ افسر کے موڈ سے اندازہ لگا لیتا ہے بھئی یہ کام کرنے کے موڈ میں ہے یا نہیں. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ افسر نے تیرا کام کر دینا ہے اور افسر نے تیرا کام کوئی نہیں کرنا. وہ اس کے انداز سے، طور طریقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے. تو اسی طرح اللہ رب العزت کا معاملہ کہ مومن کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ اس امت کے بارے میں کیا ہے. تو حضرت علی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ رب العزت اس امت کو عذاب دینا چاہتے تو نہ اس کو اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ عطا کرتے اور نہ اللہ تعالیٰ اس کو سورت اخلاص قل واللہ والی سورت عطا فرماتے. فرماتے تھے یہ تو ایسی نعمتیں ہیں کہ ان کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس امت کو عذاب نہیں دینا چاہتے. آپ اپنے گھر میں بڑا دروازہ کہاں رکھواتے ہیں؟ جدھر سے زیادہ مہمانوں کو لانے کا پروگرام ہو. اور گھر کے پیچھے کر کے ایک چھوٹا سا دروازہ ہوتا ہے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے. وہ چھوٹے دروازے سے آتے جاتے رہتے ہیں مستورات. اور یہ مین گیٹ ہوتا ہے جہاں سے لوگ، مجمع، مہمان سب آتے ہیں. آگے مہمان خانہ بنا ہوتا ہے. تو دستور یہ ہے کہ زیادہ کیپیسٹی ادھر رکھی جاتی ہے جدھر زیادہ لوگوں کو لے جانا ہو. اب دیکھیے قرآن مجید میں ہے کہ جہنم کے 7 دروازے، لہا 7 ابواب، 7 دروازے ہیں. اور جنت کے حدیث پاک میں آتا ہے کہ 8 دروازے. تو جہنم میں 7 لائنیں لگیں گی جانے والوں کی اور جنت میں 8 لائنیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ بندوں کو عذاب دینے کا نہیں، ثواب دینے کا. بندو تم جاؤ، میں نے تمہارے لیے جنت بنائی ہے. اور رمضان المبارک میں تو اس کو بہت آسان بنا دیا، اتنا آسان کہ نہ پوچھو. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان مبارک آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ فرشتوں جاؤ اور جو بڑے بڑے سرکش شیاطین ہیں نا ان سب کو جا کر تم قید کر دو تاکہ میری امت محمدیہ کے روزے داروں کے روزوں کو خراب نہ کر سکے. جو سرغنے ہوتے ہیں نا شیطان ان سب کو فرشتے باندھ دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر رمضان میں بھی ہم نہیں سدھرتے تو پھر ہمارے لیے شتونگڑے ہی کافی ہیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ.